حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه مسلم ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی
عنہا۔ درود و سلام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ کی اطاعت اتباع ہم پر فرض کی گئی۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے 25واں پارہ سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورہ فصلت بھی ہے۔ عربی جو نسخے ہیں آپ کو سورہ فصلت کے نام سے ملیں گے، اور انڈین کے جو نسخے ہیں سورہ حامیم سجدہ کے نام سے۔ 33 نمبر کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور خود بھی نیک کام کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی اس آیت کے اندر کامل مومنین کا ذکر کیا ہے، کامل ایمان والوں کا ذکر کیا۔ ان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ کامل مومن جو ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ حق پر ہونے کے ساتھ ساتھ حق کو صرف اپنے پاس رکھ کر نہیں بیٹھتا، کیا کرتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس شخص سے اچھا کون ہو سکتا ہے، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور خود بھی نیک کام کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور لوگوں کو یہ پیغام دے کہ دیکھو میں اسلام کا ماننے والا ہوں، اسلام کا پیرو ہوں، اسلام پر میں قائم ہوں، میرا طریقہ یہ ہے میں یہ عمل کرتا ہوں۔ جس ملک میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر مسلمان قوم کی حیثیت ایک داعی کی حیثیت، دعوت دینے والے کی حیثیت ہے۔ کیوں کہ مومن کی ایک نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ بِقَلْبِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو تم میں سے جب کوئی بھی برائی کو برسر پیکار دیکھے تو ایمان کی قوتوں سے لیس ہو جاؤ، اس برائی سے ٹکرا جاؤ۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، طاقت ہے، قوت ہے، ہاتھ سے روکنے کی کوشش۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، ہاتھ سے روکنے کی قوت و طاقت نہیں ہے، زبان سے ہو۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں برا جانا۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کم
ملک میں ہماری حیثیت ایک دائی کی حیثیت، دعوت دینے والے کی حیثیت ہے۔ آج ہم لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن دعوت کا کام کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ہم کو کیا تیاری کرنی ہے، یہ ہم اس کے اوپر توجہ دیں گے۔ دعوت کا کام کرنے والوں کو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اخلاص کی دولت سے وہ مالا مال ہو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ یکسو ہو کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں خواہ تم اپنی باتوں کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ آدمی دعوت کا کام کرے تو اللہ کی رضامندی ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اس کا مقصد ہو۔ اس لیے علم حاصل نہ کرے کہ لوگوں میں اپنی چھاپ بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفهاء او ان یصرف به وجوه الناس الیہ الا ادخلہ اللہ فی النار۔ مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، کیوں علم حاصل کرتا ہے؟ لیماری بہ العلماء، تاکہ اس علم کے ذریعے سے علماء سے بحث و مباحثہ کرے، علماء سے جھگڑا کرے۔ کیا ہے؟ آج ہم لوگ ایک مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو دوسرا مسئلہ کسی مجھ سے بڑے آدمی سے پوچھتے ہیں، یا وہاں پر پوچھ کے آ کر ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ کیوں؟ علماء کو پھنسنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ ان کے پاس کتنا علم ہے۔ گویا ہم لوگ آگ کے پاس پھونکنے لے کر جیسے آدمی بیٹھتا ہے ویسے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی کون سا شعلہ بڑا ہے، کون سا شعلہ چھوٹا ہے۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے، یہی ہمارا کام رہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی اس حدیث میں من طلب العلم، جو آدمی علم حاصل کرتا ہے، کیوں علم حاصل کرتا ہے؟ لیجاری بہ العلماء، اس کے ذریعے سے علماء سے جھگڑا کرے، بحث و مباحثہ کرے، او لیماری بہ السفہاء، یا پھر نادانوں کے اوپر، جاہل قوم کے اوپر اپنے علم کی چھاپ کو بٹھائے، او ان یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا پھر اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی مرکز توجہ بن جائے، لوگوں کو اپنی طرف پھیر لے۔ ادخلہ اللہ فی النار، جس کا مقصد یہ ہوگا اللہ ایسے آدمی کو جہنم میں ڈالے گا۔ علم کیوں حاصل کر رہا ہے؟ علماء سے بحث کرنے کے لیے۔ علم کیوں حاصل کر رہا ہے؟ نادان طبقے کے اوپر اپنی چھاپ بٹھانے کے لیے۔ علم کیوں حاصل کر رہا ہے؟ لوگوں کے لیے مرکز توجہ بننے کے لیے۔ فرمایا ایسا علم اس کے لیے ہلاکت ہے، غارت ہے۔ آدمی علم حاصل کرے یا دعوت کا کام کرے، پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ عمل خالی ہے۔ پہلا مقصد دعوت کا پہلا سوال
دوسرا سبب یہ ہے دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے کہ آدمی علم حاصل کرے. پہلا کام اخلاص کے ساتھ کرنا. دوسرا کام دعوت کا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو علم سے آراستہ و پیراستہ کرنا ضروری ہے. اگر آدمی بغیر علم کے دعوت کا کام کرے گا کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ دعوت ہدایت کے بجائے گمراہی کا سبب بنے. ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ دعوت توحید کے خلاف ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ دعوت بنیادی ایمان کے بنیادی اجزاء کے خلاف ہو، اساسیات اسلام کے خلاف اس کی دعوت ہو. آدمی کو علم حاصل کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی علم کی طرف دعوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں یہ میرا راستہ ہے. هذه سبیلی یہ میرا راستہ ہے. کیسا راستہ؟ علی بصیرۃ علم کے ساتھ میں تم کو دعوت دیتا ہوں، حکمت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، دانائی کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میں بھی دعوت کی طرف علم کے ساتھ بلاتا ہوں، دانش مندی کے ساتھ بلاتا ہوں، دانائی کے ساتھ بلاتا ہوں. ومن اتبعنی اور میرے جو پیروکار ہیں، میرے جو صحابہ ہیں اسی منہج پر وہ قائم ہیں. یہی منہج میرے صحابہ کا ہے، یہی منہج میرے صحابہ کا طریقہ ہے. اسی طریقے پر میں اور میرے صحابہ جمع ہوئے. علم کے ساتھ آدمی دعوت دے. اگر آدمی علم سے آراستہ و پیراستہ نہ ہو تو یہ سوچئے جس آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ایسا آدمی دوسروں کو کیا دے سکتا ہے. اگر آدمی بغیر علم کے دعوت کا کام کرے گا تو اس کی مثال ایسی ہے گویا وہ اندھیرے میں تیر چلا رہا ہے. اندھیرے میں وہ جو ہے تیر چلا رہا ہے. اسی لیے ایک داعی کو چاہیے کہ جب دعوت کا کام کرے تو علم سے آراستہ ہو، پیراستہ ہو. اسی لیے قرآن مجید نے ایک مقام پر فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اس آدمی کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے جو ہماری وعید سے ڈرتا ہے. کیا مطلب؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے جو ہماری وعید سے ڈرتا ہے. ایک دعوت کا کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس قرآن کا علم ہو. ایک دعوت کا کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے اس کے پاس سنت نبوی کا علم ہو. ایک دعوت کا کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہو. ایک دعوت کا کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تفقہ فی الدین حاصل کرے. اگر ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا کہ دیکھو ایک بات بھی جانتے ہو تو پہنچا دو. تو آدمی کو چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی جاننے کی کوشش کرے. علم سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوشش. بغیر علم کے دعوت کا کام ہلاکت ہو سکتی ہے. تیسری چیز داعی کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خود اس کے اوپر عمل کرے. خود آدمی اس کے اوپر عمل
کمزور پڑ سکتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آدمی ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر، ہمارے کیریکٹر سے متاثر ہو کر، ہماری خوبیوں سے متاثر ہو کر حق بات قبول کر لے، لیکن جو اثر آدمی عمل کر کے کہے گا تو اس کے اندر زیادہ اثر ہوگا۔ اسی لیے عربی ایک کہاوت ہے، عربی ایک جملہ ہے، الفعل ابلغ من القول۔ عربی میں ایک مشہور کہاوت ہے، الفعل ابلغ من القول، کہ کردار کی جو طاقت ہوتی ہے وہ گفتار کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ کردار کی طاقت گفتار کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ آدمی جب دعوت کا کام کرے تو سب سے پہلے عمل کرے، اور دعوت کا آدمی کس پر کام کرے؟ خود آدمی اپنے نفس پر کام کرے، اپنے اہل و عیال پر کام کرے، اور دوسرے لوگوں پر کام کرے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کیوں؟ اگر یہ لوگ نہیں سدھریں گے تو یہ جہنم کا ایندھن، جہنم بھڑکانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، جہنم بھڑکانے کے لیے پیٹرول اور گیس کی ضرورت نہیں ہے۔ جہنم بھڑکے گی تو انسانوں سے بھڑکے گی، جہنم بھڑکے گی تو ان بتوں سے بھڑکے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کے اوپر بے رحم فرشتوں کو، سخت دل فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ لا یعصون اللہ، ان فرشتوں کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس بات کا ان کو حکم دیا جاتا ہے یہ فرشتے کر گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ پہلی آیت میں کہا گیا کہ دیکھو تم پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، تو دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یہ بات ہم مانتے ہیں کہ کسی کی ہدایت کسی دوسرے آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن آدمی کا کام یہ ہے کہ حق بات پہنچاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں کنعان پیدا ہو گیا تھا، ہم مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے گمراہی کی ڈگر پر چل رہا تھا، ہم مانتے ہیں۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ابو جہل اور ابو لہب تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک ان کے پیچھے لگے رہے، آخری وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے۔ ابو طالب کی مثال آپ لے لیں، موت کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس بیٹھے۔ ہم یہ کہہ کے بری نہیں ہو سکتے کہ فلاں کے پاس جو ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے گمراہ تھا، ان کی بیوی فلاں تھی، ابراہیم علیہ السلام نہیں۔ ان لوگوں نے آخری وقت تک کوشش کیا تھا، آخری وقت تک کوشش کیا تھا۔ ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آخری وقت تک کوشش کریں، راہ فرار اختیار نہ کریں۔ ہدایت دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ۔ بے امنی ہماری دعوت کو متاثر کر سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ باتیں اپنی زبان سے کیوں نکالتے ہو جو خود تم عمل نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات اپنی زبان سے کیوں ادا کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ
نہیں، ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ عمل کا کردار ادا کرے، عمل کا مجسمہ بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی کہ اللہ کے نبی پہلے خود عمل کرتے تھے، بعد میں دوسروں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 5 نمازیں بتائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 نمازیں پڑھتے۔ 5 نمازیں یہ پڑھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اشراق کی نماز پڑھتے تھے، چاشت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن امت کو 5 نمازوں کا یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم۔ آدمی عمل کرے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی اخلاق حسنہ کو اپنائے، اس بات کرے تو میٹھی گفتگو کرے، حسن اخلاق سے آدمی پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی طاقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اخلاق کی گواہی قرآن مجید میں دی، کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اونچے مرتبے پر فائز ہیں، اخلاق کے بلند مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ آدمی اخلاق کو چھوڑ دے دعوت کا کام کرے، وہ کام نہیں ہو سکتا۔ ارے ہم اخلاق کو چھوڑ کر ایک چھوٹی سی دکان نہیں چلا سکتے، ہم اپنے بزنس کو چمکانا ہے تو حسن اخلاق سے ہم پیش آتے ہیں، اپنے کاروبار کو ترقی دینا ہے تو حسن اخلاق کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں۔ بغیر بد اخلاقی کے نہ ہماری دکان چل سکتی، نہ ہمارا بزنس ترقی کر سکتا، نہ معاشرے میں ہمارا وزن رہ سکتا۔ تو دعوت کا کام جو سب سے عظیم کام ہے، یہ بد اخلاقی سے کیسے آگے ہو، بد اخلاقی سے کیسے جو ہے یہ ترقی کرے؟ حسن اخلاق یہ ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے اخلاص، آدمی جو کام کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری چیز ہے آدمی علم حاصل کرے، آدمی علم حاصل کر رہا ہے، عمل آدمی کرے، عمل کر رہا ہے، دعوت دائی کی حیثیت ہے تو اپنے آپ کو حسن اخلاق کا پابند کرے۔ اس کے بغیر ہم کام کرنا چاہیں گے نہیں ہو سکتا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ آدمی نرمی اختیار کرے، غصے سے آدمی بچے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ دعوت دیں، والموعظۃ الحسنہ، جب نصیحت کیجیے تو اچھے انداز میں نصیحت کیجیے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر مناظرے کی نوبت پیش آ جائے، بحث و تکرار کی نوبت پیش آ جائے تو اچھے انداز میں جو ہے مناظرہ کیجیے۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھایا کہ دیکھ یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، آسمان اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کی قدرت کا حال یہ ہے کہ وہ زندوں کو مردہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ نمرود کے بات سمجھ میں نہیں آئی
کہ بھائی اللہ کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ مردے کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو مارتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے ابراہیم، یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ جو آدمی کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جو بے گناہ جانا تھا اس کو پکڑ کے مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوسرا ڈوز دیا۔ کہا اچھا، تم نے جس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور روڈ پہ جانے والے کو تم نے قتل کر دیا۔ تم اللہ کی قدرت یہ سمجھتے ہو؟ میرے رب کی قدرت یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ کہا میرے رب کی شان یہ ہے کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو آگے میں رب ہے تو مغرب سے شروع کر مشرق میں غروب کر۔ دیکھیے مناظرے کا دعوت کے معاملے میں آدمی مداہنت اختیار نہ کرے، جھگڑے پر نہ اترے، گالی گلوچ نہ کرے، نرم اسلوب آدمی ہمیشہ اختیار کرے۔ آپ جانتے ہیں مامون رشید کو ایک بادشاہ گزرا ہے، مامون رشید سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہاں پر ایک مولانا تھے، مولانا نے مامون رشید کو نصیحت کیا اور سخت انداز میں نصیحت کیا۔ اور یاد رکھیں ہمارے پہلے کے جو قائدین ہوتے تھے وہ لوگ جذباتی تقریروں کے قائد نہیں ہوتے تھے، بلکہ علم سے آراستہ وہ لوگ ہوتے تھے۔ قرآن و کتاب و سنت کا علم ان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ مامون رشید اگرچہ کہ فتنہ اعتزال کا وہ شکار ہو گیا تھا، لیکن کتاب و سنت پر اس کی بڑی مضبوط نظر تھی، گہری اس کی نظر تھی۔ جب اس کی غلطی پر مولانا نے بڑے سخت لہجے میں اس کو روکا تو مامون رشید نے مولانا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا مولانا اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہتر آدمی کو اور مجھ سے برے آدمی کے پاس دعوت کا کام کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے بھیجا تو کہا کہ نرم رویہ اختیار۔ کیا کہا مامون رشید نے؟ اللہ نے آپ سے بہتر آدمی کو مجھ سے برے آدمی کے پاس نصیحت کرنے کے لیے بھیجا تو اللہ نے اس نصیحت کی کہ بھائی نرم لہجہ اختیار۔ کیا مطلب یہ کہ آپ سے بہتر آدمی کوئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہے، مجھ سے برا آدمی اگر کوئی ہے تو وہ فرعون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى۔ اے موسیٰ، فرعون بڑا سرکش ہو گیا، ذرا جا کر اسے نصیحت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کیا نصیحت کیا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ جب اس سے گفتگو کرو تو نرم اسلوبی کے ساتھ گفتگو کرو، دوش رویے سے گفتگو نہ کیا کرو۔ ہارون رشید نے فوراً وہاں پر یہ آیت پڑھ کے سنا دی۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کا اسوہ دیکھیے، آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں، میں فرعون سے برا نہیں اور آپ موسیٰ سے اچھے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بتائی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے نرم دل واقع ہوئے، بڑے نرم دل واقع ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو صحابہ کرام کا جھرمٹ آپ کے اطراف
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. آدمی دعوت کا کام کرے تو اپنے اندر سختی کو نہ رکھے، بلکہ نرم اسلوب آدمی اختیار کرے. اسی طرح سے اور ایک چیز دعوت کے میدان میں یہ ہے کہ آدمی جب گفتگو کرے تو آدمی کو چاہیے کہ لوگوں کے علم اور ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا انک ستأتی قوما اہل الکتاب. اے معاذ بن جبل، تم جس جگہ جا رہے ہو وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ پڑھے لکھے لوگ، وہ عربوں کی طرح نادان جاہل نہیں ہیں، بلکہ ان کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے. تورات کے وہ ماہر ہیں، انجیل کے وہ ماہر ہیں. تم ان کے پاس جا رہے ہو تو تیاری کر کے جانا، علم کے ہتھیار سے لیس ہو کے جانا، ان کے عقل و فہم و فراست کے مطابق ان سے گفتگو کرنا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله. کہ لوگوں جب تم گفتگو کرو تو لوگوں کے عقل کے علم کے مطابق تم گفتگو کرو. کیوں؟ اتحبون ان يكذب الله ورسوله. کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائیں؟ میں یہاں پہ اگر خطبہ دے رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ میں عرب قوم کے سامنے میں خطبہ دے رہا ہوں جو اردو بھی جانتی ہے، عربی بھی جانتی ہے، انگلش بھی سمجھتی ہے. میں یہ خطبہ یہاں دے رہا ہوں. اگر کسی کھیڑے گاؤں میں جا کر میں جو ہے غالب کی زبان یوز کروں، مولانا آزاد کی زبان یوز کروں، قوم کو کیا ملنے والا ہے سوائے میری واہ واہ. ہم اتنا ہی کہیں گے کہ مولانا تم نے بہت اچھا کہا، لیکن کیا کہا قوم کو نہیں معلوم. قوم کو نہیں معلوم. آدمی جب دعوت کے میدان میں گفتگو کرے تو سامنے والے کی علمی سطح کا اس کو پتا ہو، اس کے مطابق آدمی گفتگو کرے. اسی طرح سے ساتویں چیز یہ ہے کہ آدمی دعوت کے معاملے میں اکڑاؤ پر نہ رکھے، بلکہ آدمی تواضع اور انکساری کے ساتھ جو ہے پیش آئے. دین کا کام سینہ تاننے سے، آستین چڑھانے سے نہیں ہوتا، بلکہ آدمی کو یہاں پر عاجزی و انکساری اختیار کرنا پڑتا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بازوؤں کو بچھا دیجئے جو لوگ ایمان لا کر آپ کی اتباع کرنے والے ہیں. آدمی دعوت کے معاملے میں عاجزی و انکساری سے پیش آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفقر احد على احد. کہ اللہ تعالیٰ نے میری جانب وحی کیا ہے کہ میں عاجزی و انکساری اختیار کروں اور کوئی کسی کے اوپر فخر و تکبر نہ کیا کرے. آدمی دعوت کا کام کرے تو عاجزی و انکساری اس کے جو ہے پیش نظر، عاجزی و انکساری اس کے اندر جو ہے ہونی چاہیے. اسی طرح سے آخری بات جو مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی دعوت کے کام کے اندر حکمت کو جو ہے پیش نظر رکھے. جیسے کہ میں نے ابھی چند منٹ پہلے بتایا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جب آپ لوگوں کو حکمت کے ساتھ دعوت دیں گے، اچھے انداز میں جب آپ لوگوں کو نصیحت کریں گے، معاملہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے، سخت آپ کا جانی دشمن بنا ہے، کأنہ حمیم، آپ کی حکمت کی وجہ سے، آپ کے دانائی کی وجہ سے، آپ کے میٹھے بول کی وجہ سے وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا، جگری دوست بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدٌ، کیا کہا؟ وَلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدٌ، اے اللہ کے نبی میرے گھر کالا بچہ پیدا ہو گیا، جبکہ میں خوبصورت ہوں، میری بیوی خوبصورت ہے۔ وَلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدٌ، میرے یہاں کالا بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسے حکمت یوز کرتے ہیں۔ میں اور اگر آپ ہوتے فوراً شک کا دروازہ کھول دیتے، ارے بھائی یہاں تو کالا بچہ جو ہے پیدا ہو، پتا نہیں کس کے ساتھ جو ہے اس کے تعلقات ہیں، کس کا جو ہے رگا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، شک کے دروازے کھول دیتے، پورے محلے میں بات پھیلا دیتے، حکمت کو ہم چھوڑ دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، کہا وَلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدٌ، اے اللہ کے نبی میرے یہاں کالا بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَلَكَ إِبْنٌ، اچھا کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ قال نعم، کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اونٹ ہے۔ قال ما ألوانها، اچھا اونٹوں کا رنگ کیا ہے؟ قال حمر، کہا سرخ اونٹ میرے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہا ہے۔ کہا ہے اونٹوں کا رنگ کیا ہے؟ کہا سرخ اونٹ میرے پاس موجود ہے۔ اچھا ان سرخ اونٹوں میں کوئی گندمی اونٹ ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی ایک دو اونٹ وہ بھی ہیں۔ کہا ان سرخ اونٹوں میں وہ گندمی رنگ کے اونٹ کہاں سے آ گئے؟ اس بدو نے جواب دیا کوئی رگ کھینچ لائی ہوگی، اس کے باوا دادا میں کوئی ایسا تھا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی معاملہ عورت کے ساتھ، یہی معاملہ اس بچے کے ساتھ بھی ہے۔ جیسے تمہارے پاس سارے سرخ اونٹ ہے، ایک دو اونٹ اس میں گندمی رنگ کے آ گئے، جیسے ایک رگ اس کو کھینچ لائی، اس کے باوا دادا کی کوئی چیز جو ہے اسے کھینچ لائی، یہی معاملہ تمہارے بچے کے ساتھ بھی ہے، وہ بچہ تمہارا نہیں۔ یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے۔ آدمی دعوت کا کام کرے تو حکمت کے ساتھ کرے۔ آج ہم لوگ زبان چھوڑ کے کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے منع فرمایا، کہا کہ تم اگر دوسرے لوگوں کو جو ہے برا بھلا کہو گے تو وہ لوگ جو اللہ کو نہیں جانتے، رسول کو نہیں جانتے، وہ تمہارے معبود، تمہارے حقیقی معبود کو جو ہے گالی گلوچ کرتے۔ آج ہم لوگ امام ابو حنیفہ کا نام آتا ہے، ایسے ان کا نام لیتے ہیں گویا وہ ہمارے ساتھ کبڈی کھیلے ہیں۔ حکمت کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بچوں کے پاس سے گزرے اور حضرت انس نے بچوں کو سلام کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ان بچوں کو سلام کر رہے ہیں، کہا کہ میں نے میرے آقا کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑے لوگ اپنے بچوں پہ شفقت نہیں کرتے اور جو چھوٹے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، محمدی طریقے سے لو، بڑوں کا نام لو، ادب کے ساتھ لو، حکمت کے ساتھ لو، حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کرو گے تو ہماری دعوت اثر انداز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کچھ کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے دوستوں کے قریب رکھے، دشمنوں سے دور رکھے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کی مکاری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى